السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ علماء کرام، خطباء، قائدین، اساتذہ کرام، اسٹیج پر آپ احباب کے سامنے جلوہ افروز ہیں، بس چند گزارشات پیش کر کے اجازت چاہوں گا۔ حضرات، رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ اے ایمان والو، اطاعت کرو اللہ رب العالمین کی، اطاعت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضرات، اطاعت تو اس وقت ہوگی کہ جب میرا اور آپ کا عقیدہ درست ہوگا۔ حضرات، آج میں اور آپ اپنے عقیدے کو صحیح طرح سے نہیں پہچان سکتے کہ میرا عقیدہ کیا ہے، آپ کا عقیدہ کیا ہے۔ آج آپ یہ بات سماعت کرتے چلیں کہ اہل حدیثوں کا عقیدہ کیا ہے۔ اہل حدیثوں کا عقیدہ وہ عقیدہ ہے کہ جس کے بارے میں رب العالمین نے نبی کو حکم دیا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہ اے نبی کہہ دو اللہ رب العالمین اکیلا ہے، اللہ الصمد وہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، نہ اس کا کوئی ہمسر ہے۔ حضرات، جب اللہ رب العالمین اپنی وحدانیت میں، اپنی صفات میں، اپنے تمام کے تمام کاموں میں اکیلا ہے، تو پھر اس کے ساتھ اس کے تمام کے تمام کاموں میں، اس کی صفات میں، اس کی ذات میں کسی بھی قسم کا شرک برداشت نہیں ہو سکتا۔ اس کے بارے میں بھی رب العالمین نے ارشاد فرما دیا۔ رب العالمین فرماتے ہیں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ بے شک اللہ رب العالمین شرک کے علاوہ تمام کے تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ لا یغفر ان یشرک، شرک کو نہیں بخشے گا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ انسان میرے پاس زمین و آسمان کی خلا کے برابر گناہ لے کر آ جائے، اگر اس کے گناہوں کے اندر ذرہ برابر بھی شرک ہوا میں معاف نہیں کروں گا، اور اگر اس کے گناہ شرک کے علاوہ ہوئے تو گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اللہ رب العالمین نے شرک کے علاوہ تمام کے تمام گناہوں کو بخشنے کا وعدہ کر لیا۔ حضرات، اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کا معاملہ آتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کیا فرمایا؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ اور آئیڈیل ہے۔ تمہیں اس دنیا کے اندر جینا ہے، مرنا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، چلنا ہے، اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے، طریقہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اپنانا ہے۔ آج میں نے اور آپ نے اپنے اپنے طریقے ایجاد کر لیے، طریقہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا لے کر سوچ اپنی اختیار کر لی۔ حضرات، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، کہ میں جا رہا ہوں، میں اپنے پیچھے اپنی سیرت اور سنت خلفاء الراشدین کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ دوسری جگہ ارشاد کیا فرمایا؟ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ جس نے میری سنت سے منہ موڑ لیا وہ ہم میں سے نہیں۔ تو حضرات، آج میں نے اور آپ نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو چھوڑ دیا،
تو آج میں نے اور آپ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو عقیدہ تھا اس کو ہم نے چھوڑ دیا. اور اگر ہم ہدایت پانا چاہتے ہیں، اگر ہم جنت الفردوس میں داخلہ چاہتے ہیں، تو رب العالمین نے اس کا بھی وہاں اعلان کر دیا، اس کا بھی وہاں واضح پیغام دے دیا. رب العالمین فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو، اگر تم جنت الفردوس میں داخلہ چاہتے ہو، تو ایمان اس طرح لے کر آؤ جس طرح میرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین لائے، جس طرح تم سے پہلے لوگ لے کر آئے. فقد اہتدوا، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. حضرات، شہید قائد محترم علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اہل حدیثوں کے بیٹے ہیں، گردن جھکانا صرف رب کے آگے سیکھا ہے، کائنات میں کسی کے سامنے یہ گردن جھک سکتی نہیں ہے. اگر کائنات میں یہ گردن جھکے گی تو صرف کعبے والے کے سامنے جھکے گی، اس کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکے گی. اسی طرح فرمایا کرتے تھے کہ یہ اس دل نے اگر جھکنا سیکھا ہے تو کملی والے کے سامنے جھکنا سیکھا ہے. اگر اس دل کو بات ماننی ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ماننی ہے، اس کے بعد کسی کی بات کو نہیں لیا جائے گا. اور قائد محترم فرمایا کرتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات کے سامنے دنیا کے کسی انسان کی بات آ جائے، اس انسان کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا جائے گا، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات کو سینے سے لگا لیا جائے گا، اپنے ماتھے کا جھومر بنا لیا جائے گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک